بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف فی الایضاح شرح المفصل الضمیر فيما دل على معنى في نفسه يرجع الى معنى اي ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر اليه في نفسه لا باعتبار امر خارج عنه كقولك الدار في نفسها حكمها كذا اي لا باعتبار امر خارج عنها ولذلك قيل الحرف ما دل على معنى في غيره اے حاصل فی غیرہ اے باعتبار متعلقہ لا باعتبارہ فی نفسہ انتہا کلامہ۔ یہاں تک میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی، ہو سکتا ہے کچھ بات رہ گئی ہو تو آج مختصر انداز میں وضاحت کر کے ترجمہ کراتا ہوں۔ یہاں تک کہ عبارت میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے صاحب شرح جامی کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر جو بحث کی ہے اس میں یہ بتایا کہ اسم کی جو تعریف ہے الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تو فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے نا؟ فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ لفظ ما ہے، اور ما سے مراد کلمہ ہے۔ تو معنی جب کلمہ اس کا مرجع ہو گیا تو ترجمہ لکھ لیجئے، ایسا لکھیے اگر فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہو تو یہ ترجمہ ہوگا، تاکہ فرق آپ کے ذہن میں رہے، نہیں تو سر سے بات گزرتی چلی جائے گی اور بحث ہی یاد نہیں رہے گی۔ کیا ترجمہ ہوگا لکھیے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کلمے کی ذات میں ہو۔ یہ ترجمہ بنے گا صاحب شرح جامی کی وضاحت کے مطابق کہ فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع لفظ ما ہے اور ما سے مراد کلمہ ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب کافیہ ہی نے جو مفصل کی شرح کی ہے، جس کتاب کا نام ہے ایضاح شرح مفصل، اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع ما اور کلمہ نہیں ہے، یعنی ما ہے اور ما سے مراد کلمہ ہے، ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع لفظ ما ہے ہی نہیں بلکہ لفظ معنی ہے، لفظ معنی ہے۔ اب ایک ترجمہ یہ لکھ لیجئے، اگر ایسا لکھیے اگر فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع لفظ معنی ہو، یعنی جو عبارت میں لفظ معنن ہے نا، معنن وہ ہو، تو ترجمہ یہ ہوگا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کی ذات میں ہو۔ اوپر جو صاحب شرح جامی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق کیا ترجمہ بنے گا؟ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کہاں ہو؟ کسی نے لکھا نہیں، اس کا مطلب کلمے کی ذات میں ہو۔ یہ صاحب شرح جامی نے جو وضاحت کی اس اعتبار سے یہ ترجمہ بنے گا کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کہاں ہو، جو معنی کہاں ہو؟ کلمے کی ذات میں۔ اور صاحب کافیہ نے خود اپنی دوسری جگہ دوسری کتاب میں جو کہا ہے اس میں کہ معنی فی نفسی میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ معنی ہوگا۔ جب معنی ہوگا تو ترجمہ کیا بنے گا؟ کلمہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کہاں ہو؟ معنی میں ہو، ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی میں ہو۔ تو یہاں پہ یہی دوسری جو یہ صاحب کافیہ نے جو یہ وضاحت کی ہے اسی پر پورے حاصل اور حاصل کی بحث ہے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے۔ تو اب اعتراض جو ہوا کہ جناب صاحب کافیہ نے ایضاح میں فی نفسہ میں ہا ضمیر کا مرجع جو معنن کو بنایا ہے تو اس سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے۔ کیا لازم آ رہا ہے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ کا مطلب ہوتا ہے شے کا اپنی ذات میں ہونا۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا، کوئی کہے کہ آگ چولہے میں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی کہے کہ آگ میں ہے تو شے کا اپنی ذات ہی کے لیے برتن ہونا، ظرف ہونا، یہ سمجھ میں نہیں آتی نا بات۔ اس کی مشہور مثال کہ پانی میں ہے اور پانی گلاس میں ہے،
پانی پانی میں ہے یہ نہیں کہا جائے گا، انسان انسان میں ہے یہ نہیں کہا جائے گا، انسان گھر میں ہے یہ کہا جائے گا۔ آپ کا پیر جوتے میں ہوتا ہے کہ پیر پیر میں ہوتا ہے؟ پیر جوتے میں۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ پیر وہ ہے جو پیر میں ہو تو اسی کو کہا جائے گا ظرفیت الشیء لنفسہ، اور یہ درست نہیں ہے۔ ظرفیت الشیء لنفسہ درست بولیے نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو جب درست نہیں ہے تو صاحب قافیہ نے فی نفسی میں ہا ضمیر کا مرجع جو مانن کو بنایا ہے تو وہاں تو یہ خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس کا مطلب صاحب قافیہ کی وہ جو وضاحت ہے کہ جناب فی نفسی میں ہا ضمیر کا مرجع لفظ مانن یہ درست نہیں ہونا چاہیے، یہ اعتراض ہوا۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت سمجھ میں آیا۔ تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر فی نفس یعنی فی جب لفظ نفس پر داخل ہو، فی جب کس پر داخل ہو؟ لفظ نفس پر داخل ہوتا ہے تو عام طور پر وہاں پر فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے لفظ اعتبار کا متعلق یعنی ظرف مستقر بنتا ہے۔ کس کا ظرف مستقر بنتا ہے؟ لفظ اعتبار کا ظرف مستقر بنتا ہے یا متعلق بنتا ہے، اور لفظ اعتبار وہاں متعلق نکالا جاتا ہے۔ متعلق اور متعلق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق بنتا ہے۔ اس متعلق کو کبھی آپ ظرف لغو کہتے ہو، کبھی ظرف مستقر کہتے ہو، اور جس کا متعلق یعنی جس کا لفظ ظرف لغو یا ظرف مستقر بنتا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے متعلق۔ جیسے ضربت زید بالخشبہ، تو بار فجار الخشبۃ مجرور سے مل کر کے یہ جو متعلق ہوگا کس کا؟ ضربت و فعل کا، تو ضربت و فعل جو ہے اس کا متعلق کہلائے گا، یعنی ظرف لغو بنے گا ضربت و فعل کا، تو ضربت و فعل اس کا متعلق۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب قافیہ کی وضاحت پر اعتراض ہو رہا ہے ظرفیت الشیء لنفسہ والا، اس کا جواب یہ دیا جائے گا علی معنن فی نفسہ۔ تو جناب یہ فی نفسہ سے پہلے جو ہے نا، فی حرف جار نفس مضاف حاضر میں مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ میں کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ایک پوشیدہ لفظ کا ظرف مستقر بنتا ہے۔ کب؟ جب فی نفس کی طرف فی کا مدخول لفظ نفس ہو، اور وہ لفظ جس کا ظرف مستقر بنتا ہے وہ لفظ ہے لفظ اعتبار۔ تو اب عبارت ہوگی الاسم ما دل علی معنن فی نفسی، تو فی نفسی سے پہلے اعتبار لفظ پوشیدہ مانیں گے تو عبارت ہوگی الاسم ما دل علی معنن باعتبارہ فی نفسی۔ کیا عبارت ہو جائے گی پوری؟ الاسم ما دل علی معنن فی نفسی، یہ قافیہ کی عبارت ہے۔ لیکن جب جواب دیں گے کہ ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا، کیسے کہ فی سے پہلے لفظ اعتبار کو پوشیدہ مانیں گے، تو اب عبارت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ الاسم ما دل علی معنن باعتبارہ فی نفسہ۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ یہ ہو رہا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی میں ہو، اور اس پر اعتراض ہو رہا تھا، ہے نا؟ لیکن جب لفظ اعتبار کو پوشیدہ مان لیں گے تو اب ترجمہ یہ اس طرح بنے گا، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے کسی معنی پر، اس کی ذات میں اس کے اعتبار کرنے کے طریقے سے، یعنی اس معنی کا بالذات اعتبار کیا جائے، فی نفسہ ہی اعتبار کیا جائے۔ تو اب سمجھنا ہے کہ یہ فی نفسہ ہی اعتبار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور فی غیر ہی اعتبار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کو ایک حصی مثال کے ذریعے سے صاحب شرح جامی سمجھا رہے ہیں کہ کسی چیز کا اعتبار، اور اعتبار یعنی لحاظ کرنا، اعتبار کرنا، ذہن میں اس کو لانا، کسی کی طرف توجہ کرنا، یہ کبھی ہوتا ہے کہ فی نفسی اس کا لحاظ کریں، ذہن میں اس کی توجہ کریں، اور کبھی ہوتا ہے کہ فی نفسی اس کا لحاظ نہ کریں بلکہ فی غیر ہی اس کا لحاظ کریں۔ جیسے آئینہ جب آپ کو کنگھی کرنا ہے اور کہیں باہر جانا ہے تو چہرے میں کچھ لگا تو نہیں ہے، اس وقت جو آئینہ دیکھتے ہیں آپ، تو آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں کہ آئینہ دیکھتے ہیں؟ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں۔ اور خریدتے وقت جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ پھوٹا وٹا تو نہیں ہے، اس وقت جو آئینہ دیکھتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں کہ آئینہ دیکھتے ہیں خریدتے وقت؟ چہرہ دیکھتے ہیں۔
آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ آئینہ دیکھتے، اس میں بھی سوچ، یہ بھی کوئی کیا بہت منطقی والی بات بول دیا ہوں کہ اس میں سوچنا پڑ رہا ہے. ارے آم خریدنے گئے تو آم ہی دیکھیں گے نا کہ ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے، کہ املی دیکھیں گے. جی آئینہ خریدنے گئے تو آئینے کو دیکھتے ہیں نا، لیکن دونوں صورتوں میں چہرہ اس میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی. تو جب آپ مونچھ بناتے وقت آئینے کو دیکھتے ہیں یا سجنے سنورنے کے وقت آئینے کو دیکھتے ہیں تو اس میں چہرہ نظر آتا ہے، اس وقت آئینہ بھی نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ہے؟ آتا ہے. لیکن آپ بالذات کس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آئینے کو کہ چہرے کو؟ اعتبار کس چیز کا ہے؟ چہرے کا اعتبار ہے. لیکن بالغیر کس کا اعتبار ہو رہا ہے؟ بالغیر کس کی طرف توجہ جا رہی ہے؟ آئینے کی طرف بھی توجہ جاری ہے. تو اب سمجھیے، چہرہ دیکھتے وقت، داڑھی بناتے وقت یا بال سنوارتے وقت جب ہم آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کا اعتبار آپ نے بالذات کیا ہے، اس کو کہا جائے گا اعتبارہ فی نفسہ، اس کا اعتبار کرنا بالذات. اور لیکن چہرہ دیکھتے ہوئے آئینہ بھی دکھ گیا بالطبع، اگرچہ دیکھنا چہرہ آئینہ مقصود نہیں تھا، لیکن چہرہ جب دیکھیں گے تو آئینہ بھی سامنے دکھتا ہے. تو اب اس کا کہا جائے گا کہ آئینہ کا دکھ جانا یہ ہوا کہ آئینے کے دکھنے کا اعتبار فی نفس ہی نہیں ہوا بلکہ فی غیر ہی ہوا. کیسے ہوا؟ ہاں، یہ تو ہم نے ایک مثال دی، لیکن صاحب شرح جامی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور دوسری مثال دی ہے، ایک مثال دی ہے. وہ مثال کیا ہے کہ عربی لوگ کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا قضا، الدار فی غیرہا حکمہا قضا. یہ دو لفظ بولتے ہیں، فی نفسہا اور فی غیرہا. الدار فی نفسہا حکمہا قضا. یہ کب بولتے ہیں؟ تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ایک ہے کہ ایک مکان کہیں پہ بنا ہوا کسی محلے میں، تو ایک ہے کہ صرف آپ مکان خریدتے وقت صرف مکان کی ذات کو دیکھیں، کتنی اچھی دیوار ہے، کتنا اچھا کلر ہے، کتنے مالے کی بنی ہوئی ہے، 1 مالہ 2 مالہ 3 مالہ، کتنی بڑی جگہ میں بنی ہوئی ہے. یہ ہوا کہ گھر کا آپ اعتبار کر رہے ہیں بالذات، اعتبار الدار فی نفسہ ہی کر رہے ہیں آپ، فی نفسہا. دار کا اعتبار کیسے کر رہے ہیں آپ؟ بالذات، یعنی پوری توجہ گھر دیکھنے کی طرف ہی ہے، باقی اور کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے. اور ایک کیا ہوتا ہے اس اعتبار سے دیکھنا کہ گھر تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ گھر کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں، بلکہ توجہ یہ دے رہے کہ گھر جیسا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے وہ کس محلے میں جناب، آس پاس راستہ صحیح ہے کہ نہیں، بینک ہے کہ نہیں، اسکول کالجز ہے کہ نہیں، ہے نا، گھومنے کے لیے تفریح گاہیں پارک گارڈن ہے کہ نہیں. اب یہاں جو گھر کا لحاظ کر رہے تو بالذات گھر کا لحاظ نہیں کر رہے بلکہ بالغیر کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ بولیے. تو جب عربی لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا قضا، مکان فی نفسہا اس کا حکم ایسا ہے، اس کا حکم مثال کا حکم سے مراد اس کی قیمت، اس کی ویلیویشن ایسا ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب عربی لوگ جب یہ کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا قضا، گھر اس اعتبار سے کہ وہ گھر ہے، گھر کی ذات کے اعتبار سے، گھر کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اتنی قیمت ہے بھیا. یعنی گھر کو صرف گھر کی حیثیت سے دیکھو، گھر کی ذات کا ہی اس میں اعتبار کرو، وہ محلے کا، روڈ کا اور کیا بولتے ہیں کالج کا اور فلاں چیز کا، یہ سب کا اعتبار نہ کرو، بلکہ گھر کا بالذات اعتبار اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی قیمت اتنے روپے ہے، اور چیزوں کا لحاظ نہ کرے اس میں، آس پاس کے روڈ کا. تو دیکھیے اس مثال میں الدار فی نفسہا حکمہا قضا عربی لوگ کب بولتے ہیں؟ جبکہ آپ صرف گھر کا ہی بالذات اعتبار کریں، غیر چیزوں کا اعتبار بولیے نہ کرے. تو اس میں عبارت کیا ہے؟ الدار فی نفسہا، وہی فی نفسہا. یہاں پر وہی پہلے اعتراض ہوگا. کیسے کہ الدار فی نفسہا، ہا ضمیر کا مرجع دار ہے، تو ترجمہ ہوگا دار، اور دار کا معنی گھر. اب ترجمہ ہوگا گھر کی ذات میں ہے، گھر کی ذات میں. یہاں وہی اعتراض لازم ہوا ظرفیت الشیء نفسی والا، یعنی ظاہری طور پر ترجمہ دیکھیں گے تو اعتراض ہوا کہ گھر کی ذات میں، گھر تو محلے میں ہوتا ہے، گھر تو زمین پر ہوتا ہے، گھر میں کیسے ہوتا ہے؟
تو جواب دیا کہ ارے بھائی یہاں پہ یہ جملہ عربی لوگ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر خریدنے کے لیے جائے اور بیچنے والا یہ کہے کہ بھیا گھر کو گھر کی ذات کے اعتبار کرتے ہوئے اس کی اتنی قیمت ہے، غیر کی کا اعتبار مت کیجیے، غیر چیزوں کا۔ تو جیسے اس جملے میں الدار فی نفسہا حکمہا کذا میں فی نفسہا سے پہلے اعتبارہا کا لفظ پوشیدہ مانتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی وہاں پوشیدہ ماننا پڑے گا۔ الکلمۃ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، مانا ہوگا الاسم ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ۔ جیسے یہاں اعتبار کو پوشیدہ مانا جاتا ہے ویسے وہاں پر بھی اعتبار کو کیا مانا جائے گا؟ بولیے۔ ہاں، اور یہی جو ہے وضاحت ہوگی حرف کی تعریف میں۔ کیسے کہ حرف کی تعریف ہے الحرف ما دل علی معنی فی غیرہا فی غیرہ، اور جب پوچھا جائے گا علامہ کا صاحب کافیہ سے تو وہ کہیں گے فی غیری میں حاضمیر کا مرجع معنن ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے غیر میں ہو۔ تو معنی کے غیر میں کیسے ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہوگا کہ معنی کا معنی کے غیر میں ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس معنی کا اعتبار بالغیر کیا جائے، بالذات اس کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ کیسے اعتبار کیا جائے؟ اس کا بالغیر کیا جائے۔ اس طرح سے اعتبار کا لفظ یہاں پوشیدہ مانیں گے تو وہ والا ظرفیت الشیء نفسی والا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں قال المصنف فی الایضاح شرح المفصل، مصنف نے مفصل کی شرح ایضاح میں کہا ہے الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنی، کہ قافیہ کی یہ جو عبارت ہے ما دل علی معنی فی نفسہ، اس میں فی نفسہ میں ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بولیے، پورا معنی کی طرف، معنن کی طرف، یرجع الی معنن۔ ترجمہ اچھا سے دیکھیے، الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنن، ما دل علی معنی فی نفسہ میں ہا ضمیر معنن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ما دل علی معنی فی نفسہ کو عبارت کے طور پر ہی پڑھیں گے۔ تو تو اب جب معنی کی طرف لوٹائیں گے تو کیا اس کا ترجمہ بنے گا؟ عربی میں اس کا ترجمہ کر کے سمجھا رہے ہیں، اے ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ وبالنظر الیہ فی نفسہ، یعنی وہ لفظ جو دلالت کرے معنی پر اس اعتبار معنی پر اس کی ذات میں اعتبار کرنے سے، اس کی ذات میں اعتبار کرنے سے، وبالنظر الیہ فی نفسہ، اور اس کی ذات میں نظر کرنے سے، لا باعتبار امر خارج عنہ، نہ کہ اس چیز کے اعتبار سے جو اس سے خارج ہو۔ جیسے گھر کا اعتبار گھر کی حیثیت سے کرے بالذات، خارج میں جو پلاٹ ہے اور روڈ ہے اور ہاسپٹل ہے اور تالاب ہے اس کا اعتبار نہ کریں۔ کہتے ہیں وَلِذَالِكَ کا قول کا، جیسے عربیوں کا قول ہے، تمہارا قول ہے الدار فی نفسہا حکمہا کذا، تو جیسے یہاں پر اعتراض ہوا اور جواب یہی دیا جائے گا کہ بھیا یہاں ظرفیت الشیء نفسی لازم نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ یہاں مراد اعتبار ہے۔ تو سیم یہی جواب الکلمۃ ما دل علی الاسم ما دل علی معنی فی نفسی والے اعتراض پر دیا جائے گا۔ یہ کب کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا کذا، اے لا باعتبار امر خارج عنہا، یعنی نہ کہ اس امر کے اعتبار سے جو اس سے خارج ہو بلکہ اس کی ذات کے اعتبار سے۔ وَلِذَالِكَ قِيلَ، اسی لیے تو کہتے کہا گیا ہے الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، حرف وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے غیر میں ہو۔ تو یہ عجیب پاگل پن جیسی بات لگ رہی ہے، ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی میں ہوگا ہی نہیں، تو دلالت کیسے کرے گا وہ جو اس کے غیر اس معنی کے غیر میں ہو؟ تو ایک لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی اس معنی کے غیر میں ہو، یہ تو پلے میں پڑنے والی بات نہیں ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ تو جواب دیا کہ یہ جو ہم نے وضاحت کیا الدار فی نفسہا حکمہا کذا کے ذریعے سے، تو اب اس عبارت کا معنی ہوگا حاصل فی غیرہ، یعنی جو معنی اس کے غیر میں حاصل ہو، اے باعتبار متعلقہ، یعنی اس کے متعلقہ، یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے، لا باعتبارہ فی نفسہ، نہ کہ اس کی ذات کے اعتبار سے، فی نفسہ اس کے اعتبار سے۔
انتہا کلامہ، یہاں تک صاحب کافیہ کی ایضاح شرح مفصل کی جو عبارت ہے وہ ہو گئی ختم۔ اب محصولہ سے کیا سمجھائیں گے سمجھ لیجئے۔ محصولہ سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائیں گے آپ کو کہ حرف لفظ مین کا معنی ابتدا ہے اور لفظ ابتدا کا معنی ابتدا ہے۔ اچھا یہ تو دوسرے حاصل میں سمجھائیں گے، محصول میں یہ سمجھائیں گے کہ جس طریقے سے ہم خارج میں جو چیزیں اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، جوہر عرض، قائم بالذات اور قائم بالغیر، یہ یاد ہے بس کسی کو؟ قائم بالذات قائم بالغیر، ایسے ہی ذہن میں ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا اعتبار ہم بالذات کرتے ہیں، اور ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اعتبار ہم بالذات نہیں کرتے ہیں، بالغیر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان میں گئے، کہا کہ یہ والا کپڑا مجھے 1 میٹر دے دو۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو صرف کپڑے کی موٹائی اور اس کی کوالٹی دیکھتا ہے، کلر نہیں دیکھتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کلر دیکھ کر کے بندہ کپڑا لیتا ہے، کپڑے کی کوالٹی کیا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو دیکھیے دیکھ دونوں رہا ہے، کپڑے کو بھی اور کلر دونوں پر آپ کی نظر پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کپڑا دیکھو کہ کتنا موٹا ہے، سافٹ کتنا ہے، کڑک کتنا ہے، تو کلر پر نظر نہیں پڑے گی، ایسا ہے کیا؟ جب کپڑا دیکھو گے تو رنگ پر بھی نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جی اچھا، اور کپڑے کا اگر رنگ دیکھو گے تو کپڑے پر نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جی۔ اب فرض کیجیے آپ گھر میں کپڑا لے کے آئے، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے کا رنگ کیسا ہے، تو آپ نے کہا یہ دیکھیے، اس نے ہاتھ میں لے کے کہا یہ تو پیلا ہے، تو یہاں پہ اس کے بالذات وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے، رنگ کو کہ کپڑے کو؟ رنگ کو۔ لیکن بالغیر بالطبع کس کو دیکھ لیا اس نے؟ کپڑے کو۔ کپڑے کو بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو یہاں پہ کپڑے کا دیکھنا اور رنگ کا دیکھنا دونوں میں اعتبار فی نفسی اور اعتبار فی غیرہی کون کون ہے؟ معتبر فی نفسی کیا ہے اور معتبر فی غیرہی کیا ہے؟ اعتبار فی نفسی رنگ ہے، اعتبار فی غیرہی کپڑے۔ ہاں، اسی کو یہ سمجھائیں گے کہ ہم جو چیزیں ذہن میں جن چیزوں کا تصور کرتے ہیں، ایک ہے جو چیزیں خارج میں ہیں وہ دو طریقے ہوتی ہے، قائم بالذات قائم بالغیر۔ جیسے ایک ہے چاند، ایک ہے چاندنی، ایک ہے رنگ اور ایک ہے رنگین۔ تو رنگ جو ہے اس کا وجود اپنے آپ نہیں ہوتا، یہ رنگین چیزوں کا محتاج اپنے وجود میں۔ تو رنگ جو ہے قائم بالذات ہے، رنگین جو ہے قائم بالذات ہے، اور رنگ جو ہے قائم بالغیر ہے۔ ایک ہے لمبا، ایک ہے لمبائی۔ تو لمبائی کہاں پائی جائے گی؟ بولو نا بھائی، لمبی چیز میں پائی جائے گی، اتنی موٹی بات نہیں بتا پاتے ہیں۔ جہاں لمبا، ہاں لمبی چیز میں پائی جائے گی نا لمبائی، لمبائی کہاں پائی جائے گی؟ جی جی، لمبی چیز میں۔ تو لمبائی محتاج ہے لمبی چیز کا، لمبی چیز یہ قائم بالذات ہے اور لمبائی قائم بالغیر ہے، یعنی خارج میں جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جیسے خارج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ذہن میں جو ہم اعتبار کرتے ہیں نا وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملحوظ فی ذاتہ، معتبر فی نفسہ، ہے نا، منظور الیہ فی ذاتہ، اور ایک ہوتا ہے معتبر بالغیر، ملحوظ الیہ فی بالغیر، اس طرح سے جس کا اعتبار بالغیر کیا جائے۔ جیسے ایک موٹی سی مثال سے ہم نے سمجھایا کہ آپ کا دوست آپ کے کپڑے کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے تو اس نے کلر بھی دیکھ لیا، تو رنگ کا دیکھنا یہ معتبر بالذات ملحوظ بالذات ہے یا کپڑے کا دیکھنا؟ کپڑے کا دیکھنا۔ ہاں، اس طرح سے ملحوظ کی دو قسمیں ہیں، اس کو انہوں نے محصول میں اس کو سمجھایا۔ دیکھیے کہتے ہیں وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، اور اس کا محصول یعنی اس کا خلاصہ وہ ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے، حیث قال، اس طرح سے فرمایا ہے، کما ان فی الخارج موجودا قائما بذاتہ، کہ جس طریقے سے خارج میں ایک موجود قائم بالذات چیز ہوتی ہے، وہ موجوداً قائما بغیر، اور ایک موجود قائم بالغیر ہوتی ہے۔ جیسے چاند یہ موجود قائم بالذات ہے، اور چاندنی یہ موجود ہے لیکن قائم بولیے جی، تو جیسے یہ خارج میں ایسا ہوتا ہے، کذالک فی الذہن، ایسے ہی ذہن میں جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں معقول
ہوا مدرکن قصدن ملحوظ فی ذاتہ، ایسی ذہن میں جو معقول ہے وہ کبھی مدرک بالقصد ہوتا ہے، یعنی قصدن اسی کا ادراک کیا جاتا ہے، ملحوظ فی ذاتہ بالذات اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کے بارے میں کہتا ہے یصلح ان یحکم علیہ و بہ، ایسا مفہوم صلاحیت رکھے گا اس بات کا کہ اس پر حکم بھی کیا جائے اور اس کے ذریعے سے حکم بھی کیا جائے۔ اس وضاحت کو انشاءاللہ میں کل یہاں سمجھاؤں گا۔ صلو